اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت کا ایک ضابطہ ہے، جب سے کائنات بنی ہے کائنات میں چینج اور تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے، اور یہ تبدیلی یہ کائنات کی جان ہے، کائنات کی اصل اور بنیاد ہے، اور یہ پروسیس اس وقت سے اب تک چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ اور اس چینج کا رک جانا یہ موت ہے۔ کسی بھی جاندار کی موت کب واقع ہوتی ہے؟ کہ جب اس میں چینج کا عمل رک جاتا ہے، اور جب تک چینج کا عمل جاری رہتا ہے گروتھ بھی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اور آج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو چینج یہ فطرت کا ایک ضابطہ اور اصول ہے۔ اب دنیا میں جو لوگ تبدیلی کے عمل کو محسوس کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جو مسائل کا شکار ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اس وقت پستیوں کے اندر گر رہا ہے، تو اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں نے جدید ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور سائنس ٹیکنالوجی یا اس وقت کے لحاظ سے جو علوم تھے اس پر گرپ اور عبور حاصل کیا، تو دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی اور دنیا میں مسلمان چھائے رہے۔ آپ سلطنت بغداد کو دیکھیں، ہارون رشید کے زمانے میں سلطنت بغداد بام عروج پر تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہاں پر جدید تعلیم دی جا رہی تھی، سائنس اور اس وقت کے لحاظ سے جو علوم تھے وہ وہاں پہ پڑھائے جا رہے تھے، اور مسلمان اس میں کمال حاصل کیے ہوئے تھے اور عروج اور ترقی پر تھی۔ اور پوری دنیا میں یہ یورپ جو ہے، یورپ اس زمانے کو ڈارک ایج کہتا ہے، کیونکہ اس وقت یورپ بہت پیچھے تھا اور مسائل کا شکار تھا اور پریشانی میں مبتلا تھا، اور مسلمان عروج اور ترقی پر تھے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے ایک کلاک بنوائی، گھڑی، اور وہ گھڑی فرانس کے بادشاہ چارلیمین کو اس نے بھجوائی تحفے کے طور پہ۔ وہ گھڑی بڑی یونیک اور عجیب تھی۔ جب فرانس کے بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہے کیا۔ اس میں سے ہر گھنٹے کے بعد ایک گھڑ سوار نکلتا اور ایسے گول چکر کاٹ کر دوبارہ گھڑی میں داخل ہو جاتا۔ تو وہ فرانس کا بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جینیس لوگوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا، کسی کو سمجھ نہ آئے تو کہنے کہ بھئی لگتا یہ ہے کہ یہ ہارون رشید نے کچھ جادو کیا ہے، اب اس کا حل نکالو۔ کوئی سمجھ نہ آئے، کہنے کہ اس کو توڑو۔ جب توڑا تو وہ ایک کام، اس کے اندر وہ پرزے تھے اور ایک وہ مصنوعی جو گھڑ سوار تھا، اس نے کہا یہ بڑا نقصان ہو گیا، ہم سمجھتے کوئی شیطانی قوت ہے اس کے اندر، وہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب اس کو جوڑو۔ اب جوڑے تو جوڑے نا اسے، اب کیا کیا جائے؟ کہنے کہ جی واپس بھجوائیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ ہم واپس ہارون رشید کے پاس بھجوائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کتنے کم عقل لوگ ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ گھڑی ہے، اور اس کو توڑ دیا انہوں نے، اور اب توڑ دے کے واپس بھجوا رہے ہیں۔ اور آج آپ فرانس کو دیکھیں، دنیا میں فرانس جدید خوشحال ترقی یافتہ ملک ہے۔ مسلمانوں نے ٹیکنالوجی کو، جدید علوم کو جب چھوڑا، اس کی وجہ سے پھر مسلمان پستیوں کے اندر گرتے رہے۔ میں ابھی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا میں جس شخص کی جیب میں موبائل ہے، اسرائیل کا ایک ٹکڑا اس کی جیب میں ہے۔ اس بیان کے بعد میں نے پھر ایک آرٹیکل پڑھا، اس آرٹیکل میں انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی کمپنی کا موبائل بن رہا ہے، اس میں جو انسٹرومنٹس اور چپ اور باقی جو آلات استعمال ہو رہے ہیں وہ اسرائیل کمپنیوں کے۔
ایون چائنا کے اندر بھی جو موبائل بنائے جا رہے ہیں وہاں بھی جو انسٹرومنٹس وہ اس میں یوز کر رہے ہیں, جو چپ یوز کر رہے ہیں, وہ اسرائیلی کمپنیز کی ہر بندے کی جیب میں. اور آج اسرائیل جو بدماشی کر رہا ہے اور جہاں پہ چاہتا ہے وہ ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جدید ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل ہے اور گرپ ہے اس کی. اور مسلمان بستیوں کے اندر اور مار کھا رہے ہیں اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں مسلمان. تو میرے بچوں, اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جدید علوم بھی حاصل کرنے ہوں گے, آپ کو اپنے دین کی بنیادی چیزوں کا, بیسک چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے, اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جدید علوم پر بھی گرپ ہونی چاہیے. اس وقت دنیا میں جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اے آئی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ دیگر علوم ہیں, اگر آپ کو اس پر عبور ہوگا تو پھر آنے والے دور میں آپ سروائیو کر سکیں گے, ورنہ آپ کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آنے والے 5-7 سالوں میں دنیا چینج ہونے جا رہی ہے. اس وقت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, آنے والے 5-7 سالوں میں آپ کو بہت چینج نظر آئے گی. میں ذکر کر رہا تھا کہ پوری دنیا کی جو معلوم ہسٹری ہے اس وقت وہ 10,000 سال کی ہے. 10,000 سال کی ڈیولپمنٹ اور ترقی ایک طرف, پچھلے 10 سالوں میں جو ہم نے ترقی دیکھی ہے, اب آنے والے 5 سالوں میں ترقی ہونے جا رہی ہے, جو جدت آنے جا رہی ہے وہ 5 سال کی جدت ایک طرف اور پوری دنیا کی ڈیولپمنٹ اور ترقی ہو طرف ہے. تو اگر آپ اس جدت میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور اس میں اپنے آپ کو کنورٹ کریں گے تو پھر آپ آگے سروائیو کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. جدید علوم, جدید ٹیکنالوجی, جدید چیزیں, اس کو سیکھیے گا, اس کو حاصل کیجیے گا تاکہ آپ دنیا میں آگے بڑھ سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں.